اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب آپ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کریں تو شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ لے لیا کریں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنے لگے تو اس وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرے، شیطان مردود سے اللہ کی پناہ لے لیا کرے، تاکہ شیطان کے مکر و فریب سے، شیطان کے داؤ پیچ سے، شیطان کی دھوکے بازی سے، شیطان کے وساوس سے، شیطان کے شر سے اللہ تعالیٰ تمہیں محفوظ رکھے۔ علماء اکرام نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کے 5 فائدے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قرآن مجید فرقان حمید کو اللہ تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ آخر الزمان نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالی کی طرف سے قرآن مجید فرقان حمید کا نزول ہوا۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ تعالی کی طرف سے تمام جہانوں کو پالنے والے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ نزل به الروح الامین، حضرت جبریل علیہ السلام لوح محفوظ سے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تک لے کر آئے۔ علی قلبک لتکون من المنذرین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس قرآن مجید فرقان حمید کو آپ کے دل مبارک پر نازل کیا بلسان عربی مبین۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا یہ قرآن مجید فرقان حمید کو اللہ تعالیٰ نے پروردگار عالم نے عربی زبان میں نازل فرمایا۔ تو ان آیات مبارکہ سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید فرقان حمید کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ اس قرآن مجید فرقان حمید کو اللہ تعالیٰ نے بابرکت بنایا ہے، بڑی عظمت عطا کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے فرمایا اے مجھ پر ایمان رکھنے والوں، میری وحدانیت کا اقرار کرنے والوں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھنے والوں، جنت اور جہنم پر، آخرت پر ایمان رکھنے والوں، قبر و حشر پر ایمان رکھنے والوں، اس قرآن مجید فرقان حمید کی عظمت کو، قرآن مجید فرقان حمید کی تکریم کو اپنے دلوں میں بٹھا لو۔ اس قرآن مجید فرقان حمید کے آداب کا خیال رکھا کرو، اس کا ادب کیا کرو۔ جب تلاوت کرنے لگیں قرآن مجید فرقان حمید کے آداب کا خیال رکھا کرو۔ جب قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی جائے، کوئی تلاوت کر رہا ہو تو اس وقت بھی اس کے آداب کا خیال رکھا کرو۔ جب قرآن مجید فرقان حمید کو اٹھاؤ اپنے ہاتھوں میں، اس وقت بھی اس کے آداب کا خیال رکھا کرو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا یمسہ
إلا المطهرون۔ اس قرآن مجید فرقان حمید کو صرف پاک لوگ ہی ہاتھ لگائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں بتا دیا کہ جب قرآن مجید فرقان حمید کو اٹھانے لگو اپنے ہاتھوں میں لینے لگو تو اس وقت خیال رکھا کرو باوضو ہو کر اس قرآن مجید کو اٹھایا کرو۔ بے وضوئی کی حالت میں غسل واجب ہو تب اس قرآن مجید فرقان حمید کو ہاتھ نہ لگایا کرو۔ جب بھی قرآن مجید کو اٹھانا ہو پہلے وضو کرے، پہلے پاک اور صاف ہو، پھر قرآن مجید فرقان حمید کو ہاتھ لگا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی جائے، جب قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، تو اس قرآن مجید فرقان حمید کو غور سے سنا کرو، کان لگا کر سنا کرو، خاموشی سے سنا کرو۔ جب قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت ہو رہی ہو تو اس کا سننا واجب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جب قرآن مجید فرقان حمید کی کوئی تلاوت کر رہا ہو تو اس کا ادب ہے، اس کے آداب میں سے ہے کہ غور کر کے سنو، خاموشی اختیار کرو، آپس میں گپے نہیں لگاؤ، آپس میں گپ شپ نہ لگاؤ، آپس میں باتیں نہ کرو، آپس میں کوئی گفتگو نہ کرے، خاموش ہو کر با ادب ہو کر قرآن مجید فرقان حمید کو غور سے سنا کرو لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر اللہ کی رحمتیں نازل۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنے لگو، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب آپ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کریں تو شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ لے لیا کریں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنے لگے تو اس وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرے، شیطان مردود سے اللہ کی پناہ لے لیا کرے، تاکہ شیطان کے مکر و فریب سے، شیطان کے داؤ پیچ سے، شیطان کی دھوکے بازی سے، شیطان کے وساوس سے، شیطان کے شر سے اللہ تعالیٰ تمہیں محفوظ رکھے۔ جب آپ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کریں تو اس وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام شیطان مردود سے اللہ کی پناہ لیا کرتے تھے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر جب بھی قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت فرماتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے تھے، یہ تعوذ پڑھا کرتے تھے۔ اور اسی طرح اولیاء اکرام جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرتے تھے۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کریں تو تعوذ پڑھا کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھا کریں، شیطان مردود سے اللہ کی پناہ ضرور لیا کریں۔ انسان مسلمان یہ اعوذ باللہ پڑھنے سے شیطان مردود کی شرارتوں سے، مکر و فریب سے، دھوکے بازی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ علماء اکرام نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کے 5 فائدے ہیں۔ نمبر 1، دین و ہدایت پر استقامت آتی ہے۔ انسان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے سے دین پر، ہدایت پر استقامت حاصل کر لیتا ہے۔ نمبر 2،
شیطان کے شر اور تکلیف سے حفاظت حاصل کر لیتا ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالی کی حفاظت کے محفوظ قلعہ اور مقام قرب میں داخل ہو جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے والا چوتھا فائدہ، انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین کے ساتھ مقام امن تک رسائی حاصل کر لیتا ہے۔ نمبر 5، زمین اور آسمان کے مالک پروردگار کی مدد حاصل کر لیتا ہے۔ یہ 5 فائدے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کے۔